بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا. تذکرہ یہاں تک پہنچا کہ جب خواجہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان کے لیے دیوار ہٹ گئی، تو اب وہ کھلم کھلا حضور کو اور زیادہ تکلیف پہنچاتے. چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور عقبہ ابن معیط نعوذ باللہ حضور کے گلے میں چادر ڈال کر کے مروڑنے لگا، پیچ دینے لگا، اور اس کا نعوذ باللہ غلط ارادہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھونٹ دے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آگے بڑھے اور اس کو دھکا دیے. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب ایک ہے. اب یہ چھوڑ کر کے حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑ گئے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ اتنا مارے تھے. امیہ ابن خلف اس جوتے میں دو چمڑے کا پیون لگا ہوا تھا، اس سے اتنا مارا تھا ان لوگوں نے کہ چہرہ اور منہ کا کچھ پتہ ہی، ناک اور چہرے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور لوگوں نے سوچا کہ اب بچیں گے نہیں، مر جائیں گے. ان کے گھر میں جا کر کے پہنچا دیا. لیکن دیکھیے کہ آخر حضرت صدیق اکبر کا مقام نبیوں کے بعد جو سب سے بڑھا ہوا ہے، جب ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے. اب ان کے خاندان والے ناراض ہوئے کہ جس محمد کی وجہ سے تم کو اتنی پریشانی ہوئی پھر بھی ہوش آیا تو انہی کا نام لیتے ہو، یہ چلے گئے. ان کی والدہ وغیرہ نے خوشامد کی کہ کھاؤ. وہ فرمائے کہ میں قسم کھایا ہوں کہ جب تک کہ نبی کو نہیں دیکھوں گا کھانا نہیں کھا سکتا. چنانچہ ایک عورت جو ایمان لے آئی تھی وہ رات کو اپنے والدہ کے ساتھ اور اس عورت کے ساتھ حضور کے پاس پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے صدیق اکبر کی حالات کو دیکھ کر کے. تو بہرحال یہ بہت لمبی داستان ہے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں نے بہت زیادہ حضور کو پریشان کیا. ایک مردود نے حضور کے سر پر مٹی ڈال دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھو رہی تھی اور رو رہی تھی. اللہ کے نبی فرمائے بیٹی رو مت، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا. تو بہت لمبا داستان ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کافر لوگ طے کر لیے تھے کہ حضور کو کسی طریقے سے قتل کر دیں. ابو جہل اس کے اندر بہت کوشاں اور متفکر رہا کرتا تھا. تو نبوت کے 10ویں سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے کہ طائف بہت ہی سبزہ زار علاقہ ہے اور وہاں پر لات نامی بت ہے، اس کی لوگ عزت کرتے ہیں اور حج کے موسم میں اسی سے گزر کر کے آتے ہیں. مالداری کے اعتبار سے بھی وہ جگہ بہت اچھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امید سے کہ وہاں کے لوگ ایمان لے آئے
تو پھر اسلام کو قوت مل جائے گی، اس ارادے سے چلے۔ اور ساتھ میں آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں کے سردار عمرو بن عمیر بن عوف کے لڑکے 3 تھے، عبد یا لیل، مسعود اور حبیب، یہ تینوں سردار تھے، تینوں بھائی۔ تینوں سے جا کر کے بات کیے سب سے پہلے عبد یا لیل سے، تو اس نے کہا کہ اگر خدا تجھے نبی بناتا ہے، اگر خدا تجھے نبی بنائے تو میں خانے کعبہ کی پردہ کو چاک کر دوں گا، پھاڑ دوں گا۔ یا اس نے کہا نعوذ باللہ خدا تجھے نبی نہیں بنا سکتا۔ دوسرے بھائی کے پاس گئے، اس مردود نے کہا کہ میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ خدا کو تمہارے علاوہ کوئی نبی بنانے کے لیے ملا ہی نہیں۔ ایک نے تو کہا خدا تجھے نبی نہیں بنا سکتا، اور اگر بنائے تو میں خانے کعبہ کے پردہ کو چاک کر دوں گا، پھاڑ دوں گا۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ خدا کو تیرے علاوہ کوئی نبی نہیں ملا تھا بنانے کے لیے۔ تیسرے نے کہا کہ اگر میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اگر تو نبی ہے تو انکار کر دینا، یہ بھی مصیبت سے خالی نہیں، اور تو جھوٹا ہے تو پھر ایسے آدمی سے بات کرنا بیکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمت کے پہاڑ تھے، سوچئے کہ قرض ہی مانگنے کوئی آدمی جائے، ہم لوگ اپنے بارے میں سوچئے کہ کوئی کسی سے قرض مانگنے جائے اور قرض نہ دے تو سوچئے دل کے اوپر کیا گزرتا ہے، یا کوئی تقاضا لے کر کے جائے نہ دے کیا گزرتا ہے، کوئی بات لے کر کے جائے کیا گزرتا ہے، اور کھانا پینا چلنا کیا عالم ہوگا حضور کا، وہ تو ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے ابھی کے دور کے حالات سے کہ کیا حضور کو تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی جنگلات کے راستے میں، پتھریلے راستے میں، اور بغیر پانی کے علاقے میں کیا حضور کو دقت ہوگی۔ اتنی مشقت سے گئے اور اس طریقے سے گھنونا جواب کہ جس کا دل، جس کی وجہ سے دل کتنا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا ہوگا، دل کے اوپر کتنا بوجھ پڑا ہوگا حضور کا، یہ اندازہ کیجئے اپنے حالات سے کہ ہم لوگ آج کسی سے کوئی چیز مانگے نہ دے تو دل کے اوپر کیا گزرتا ہے، سوچئے۔ اور وہ بھی اس وقت جبکہ بیوی کا انتقال ہو چکا ہو، چچا جو سب سے اپنے لیے جان کو قربان کر دیے تھے ان کا انتقال ہو چکا ہو، اپنے قوم کے لوگ دشمن ہو چکے ہوں، ایسے حالات میں اگر آپ قرض مانگنے جائیں ہم لوگ اور نہ ملے تو سوچئے کہ کتنا دل کے اوپر اثر پڑتا ہوگا۔ اور حضور جو اتنے عظیم الشان ہیں ان کو اس طریقے سے جواب دیا جا رہا، حضور کے دل کے اوپر کیا گزرا ہوگا۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیگر لوگوں کے پاس بھی گئے جو بڑے بڑے سردار تھے، لیکن سارے لوگوں نے انکار کیا کہ نہیں، ہم آپ کی بات نعوذ باللہ نہیں مانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن طائف کے اندر رہے اور 10 دن کے بعد واپس آنے لگے۔ تو جب وہ لوگ جو حالانکہ عرب کی گھٹھی میں اور ان کی طبیعت میں مہمان نوازی تھی وہ بھی نہیں کرتے تھے، ٹھکانہ بھی نہیں دیتے تھے، حضور کیا کھاتے ہوں گے، کیا پیے ہوں گے، کیسے سوئے ہوں گے اور کس طریقے سے اس سفر کو گزارے ہوں گے۔ آج ہم اپنی بات بتاتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں اے سی گاڑی میں جاتے ہیں دن بھر اور رات کو آتے ہیں تو ہم لوگ کیسے اپنے بارے میں محسوس کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ تھک گئے، حالانکہ گاڑی سے گئے اور پیدل یہ 1 مہینہ آنے جانے میں یہ وقت لگا، 1 مہینہ کا سفر، اور وہ بھی کتنی مشقت گزار سفر تھی، دشوار گزار، یہ ہر ایک آدمی سوچے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے 10 دن ٹھہرنے کے بعد، ان لوگوں نے بہت زیادہ بری حرکت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا انہوں نے مصیبت ڈھائی، ان لوگوں نے گنڈے، بدماش، اوباش لڑکوں کو لگا دیا، تالی پیٹتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔
हुजूर को नौज बिल्ला पत्थर भी मारते रहे और ज़ैद इब्न हारिसा बचाने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन उनके सर पर भी लगा। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हुजूर के पांव, पिंडली, सर, पूरे जिस्म पर पत्थर पड़ा और दोनों जूता पूरा खून से भर गया। आज हम लोगों को एक पत्थर लग जाए, घुटना पर लग जाए तो सोचिए कि 1 महीना तक दर्द महसूस करते हैं, और एक जमात मिलकर के हुजूर को पत्थर मारे तो बताइए कि हुजूर के जिस्म जो नाजुक और कायनात में वैसा खूबसूरत जिस्म और अजीम जिस्म के ऊपर पत्थर पड़ रहा है, क्या उस नबी के ऊपर गुजरा होगा? जरा गौर कीजिए। उन लोगों ने कई 3 मील तक, यानी ये पत्थर मारने का सिलसिला 3 मील यानी कम से कम 4.5 किलोमीटर तक वो लोग पत्थर मारते रहे। वो बदबख्त लोग नबी की कोई परवाह नहीं कि यहां तक कि उसके अंदर उतबा इब्न रबिया का जो बाग था अंगूर का, उसके अंदर पनाह लिए तो ये लोग बदबख्त लोग वापस हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत को देखकर उतबा और शैबा जो दोनों भाई थे, हुजूर के वो पक्के दुश्मन थे, लेकिन हुजूर की इस हालत को देखकर उन लोगों के दिल के अंदर रहम आया और उन दोनों भाइयों ने अपने गुलाम अदास से कहा कि जाओ और इस ये आदमी जो बैठा इनको अंगूर पेश करो। चुनांचे अंगूर का खोशा तोड़ करके हुजूर की खिदमत में पेश किया। गुलाम ने, उदास जो ईसाई था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह कह करके खाना शुरू किए तो अदास ने कहा कि आप बिस्मिल्लाह कहते हैं, आप तो बड़े अच्छे आदमी मालूम होते हैं, आप बताइए कि ये क्यों पढ़े? तो अदास से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे कि तुम कहां के रहने वाले हो? उसने कहा कि मैं नैनुआ शहर का रहने वाला हूं। अल्लाह के नबी फरमाए कि नैनुआ शहर के अंदर रहने वाले हो तो यूनुस इब्न मत्ता का क्या हाल है? इतना सुन करके हुजूर के सर को बोसा देने लगा, हाथ पैर चूमने लगा। दोनों भाई कहने लगे कि लो मेरा गुलाम इसने खराब कर दिया। वो जब वापस गया तो अदास से पूछा कि क्यों हाथ पांव चूम रहे थे? उन्होंने बताया कि ये यूनुस के बारे में बताया और यूनुस अलैहिस्सलाम नबी हैं, नबी के बारे में नबी के अलावा कोई दूसरा नहीं बता सकता, ये नबी ये बरहक हैं। उन दोनों भाइयों ने कहा कि तुम ईसाई हो, अपने दीन को ना छोड़ना। उसने कहा कि मेरे दीन से बेहतर हो तो क्यों ना छोड़ूंगा। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने दर्द भरे अंदाज में उन जालिमों से जब छुटकारा पाए और उन जालिमों से जब नजात मिली और जब इत्मीनान हुआ तो मुहद्दिसीन ने इस दुआ को जो नकल किया है, इस दुआ का नाम दुआउल मुस्तज़इफीन यानी कमजोरों की दुआ। अल्लाहुम्मा अश्कू इलैका ज़ोफ़ा क़ुव्वती व क़िल्ला हिम्मती व हवानी अलन नास इला आखिरी, कि ऐ अल्लाह मैं आपसे शिकायत करता हूं अपनी कमजोरी का, बेबसी का, लोगों के सामने बेकदरी का, कि अल्लाह मैं आपके सामने शिकायत करता हूं, आप ही से फरियाद करता हूं। ऐ अल्लाह आप रब हैं और आप तमाम कायनात का रब हैं, मुस्तज़अफ़ीन गरीबों का, ज़ोफ़ा का, कमजोरों का रब हैं। इला मन तकिलिनी इला बईदिन यतहज्जमुनी, आप ऐसे अजनबी के हवाले करते हैं जो देख करके चेहरा खट्टा कर लेता है, तुरशरूई इख्तियार करता है। अम इला अदुविन, या आप एक ऐसे दुश्मन को हवाले करते हैं मेरा मामला जिसके हाथ में है। ऐ अल्लाह अगर ये सारी चीजें हैं लेकिन आपकी रजामंदी है, आप मुझसे राजी हैं, फला उबाली, मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता। आपकी रजा मिल गई, अगरचे ये दुश्मन की तरफ से मारना, सताना, इनके सामने जिल्लत इख्तियार करना, ये सारी चीज होती रहे, लेकिन आप ऐ अल्लाह मुझसे राजी हैं, फला उबाली, मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता हूं। मैं तो बस आपसे फरियाद करता हूं और आप ही से मदद चाहता हूं, आपके अलावा किसी से मदद नहीं चाहता हूं। ऐ अल्लाह
اے وہ ذات جس کے چہرے انور کے نور سے تمام کائنات روشن ہو جاتی ہے، میں آپ سے اپنی یہ کمزوری کی مدد مانگتا ہوں، آپ مجھے اپنی عافیت میں رکھیے۔ آپ کی عافیت، آپ کی مہربانی تمام چیزوں پر محیط ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان ہونے کے بعد جب وادی نخلا میں پہنچے، قرن المنازل کے اندر پہنچے، ایک دیکھے کہ بادل کا ٹکڑا آ گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے اور حضرت جبرائیل فرمائے کہ اے نبی، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ پیغام ملا، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو حرکت کی، آپ کے قوم نے آپ کو جو جواب دیا، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کی، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو گھٹیا پندی کا سلوک کیا، ان تمام چیزوں کا آپ کا رب کائنات دیکھ چکا ہے اور آپ کو یہ اختیار ہے۔ یہ پہاڑ کے فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، یہ عرض کر رہے ہیں کہ اے نبی، صرف ایک بار اشارہ ہو، میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو چور دوں، پیس دوں، ان کا بالکل کیما بنا دوں۔ اے نبی، صرف آپ اجازت دے دیجئے، میں ان کو چکنا چور کر دیتا ہوں۔ اگر نبی اس طریقے سے اجازت دے دیتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں، ان کے مرتبہ میں، ان کی عزت میں، ان کے ثواب میں، ان کے رفع درجات میں، ان کی ترقی میں، ان کی عزت میں، ان کی رفعت میں، ان کی بلندی میں، ان کی رحمت میں ایک ذرا کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، رب کائنات ایک ذرا بھی ناراض نہیں ہوتے۔ لیکن واہ، وہ نبی کا ظرف، وہ نبی کا دل، وہ نبی کا ظرف انداز کیجئے کہ ایسے ایک مہینہ کا سفر، وہ بھی کس حالت میں کھائے پیے ہوں گے، کہاں رات گزارے ہوں گے، اور اتنے پتھر کا زخم کھانے کے باوجود اللہ کے نبی فرمائے کہ نہیں، میں ان لوگوں کے لیے یہ سزا کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، امید ہے کہ ان کی نسل میں آگے چل کر کے لوگ ایمان لائیں گے۔ میرے دوستو، آج ذرا سی بات پر کوئی قرض نہ دے اس کے ساتھ ہم لوگ دشمنی کر لیتے ہیں، کوئی کس حق بات بول دے اور وہ ہمارے خلاف ہو تو لوگ اس سے دشمنی اختیار کر لیتے ہیں۔ کہاں کہ ہم امتی بن گئے، کیسے امتی ہم بن گئے؟ یہ سب چیزیں آج ہم اپنے حالات پر غور کریں کہ اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہو، صحیح مسئلہ بتا دیا جائے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن خباثت پندی کے اندر وہ اس سے دشمنی، حسد، بغض، کینہ، کپٹ، عداوت رکھتا ہے، یہ محمدی ہونے کا کوئی رشتہ ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ غور کیجئے کہ ہم لوگ کہاں چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو پہنچانے کے لیے اور اللہ سے جوڑنے کے لیے کائنات میں ایسی تکلیف، ایسی بے بسی کی حالت میں جو جس دعا کو علماء کرام نے، محدثین نے دعا المستضعفین کے بے بسوں کی دعا نام رکھ لی گئی اور رب کی طرف سے اجازت ہوئی کہ آپ ان لوگوں کو چکنا چور کروا دے سکتے ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس حکومت اور طاقت ہو جائے، ذرا سا عہدہ مل جائے اور ایم میں رہتے ہیں کہ کب موقع ملے کہ اس سے انتقام لوں، کہاں کا یہ اخلاق، کہاں کی یہ کردار، کہاں کا یہ ایمان؟ کیسے ہم لوگ اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور دل کے اندر یہ ٹنو کینہ، ٹنو گندگی، ٹنو بد اخلاقی جمائے رکھے ہیں اور اپنے آپ کو ہم بزرگ ولی سمجھتے ہیں۔ کہاں سے ہمارا رشتہ نبی کے ساتھ کیا کوئی جوڑ ہے؟ یہ ہمارے اخلاق و کردار سے ہر ایک آدمی اپنے بارے میں غور کرے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرن المنازل وادی نخلا میں پہنچے اور اس دعا کی وجہ سے حضرت جبرائیل جب کیا ہے آئے تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو غم تھا، جو کڑھن تھا، جو گھٹن تھا اور نبی کے دل میں جو تکلیف تھی، اس تکلیف سے نجات ملی۔ کہ جیسے کہ کوئی آدمی کسی بیٹا کو مار دے، باپ ماں تسلی دے، رشتہ دار تسلی دے، تو
تو آٹومیٹک یہ کیا ہر ایک آدمی کے غم کے اندر کچھ نہ کچھ ہلکا پن آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو دیکھے اور رب کی طرف سے پیغام آیا. اگرچہ زخم تو تھا موجود جسم کے اوپر, لیکن دل کا جو زخم تھا اللہ کے اس پیغام سے, نبی کے زخم میں دل کے جو زخمی حالت تھی اس کے اندر کچھ کمی آ گئی, اور اللہ کے نبی جو ابھی نڈھال تھے نبی کے اندر چستی آ گئی, اور اسی وادی نخلا پر کئی دن تک قیام کیے, اور اسی وادی نخلا میں قرن المنازل کے اندر ایک رات نماز پڑھ رہے تھے تہجد کے اندر رات کو, اور جناتوں کی جماعت ایک گزری, وہیں پر انہوں نے قرآن سنا جس قرآن پاک کے اندر تذکرہ ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ, کہ جناتوں کی جماعت جب آپ کے پاس سے گزری ان لوگوں نے قرآن کو سنا, اور سورہ جن کے اندر نبی کو بھی پتا نہیں چلا کہ جنوں کی جماعت نماز کے اندر قرآن سن لی اور وہ جنوں کی جماعت ایمان لے آئی. تو اللہ تعالی نبی کو بتلا دیے, قل اے نبی کہہ دیجئے, اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا, کہ اے نبی آپ کی دعوت کو ان انسانوں نے, طائف والوں نے, مکہ والوں نے ٹھکرا دیا, لیکن جناتوں کی جماعت نے آپ کی دعوت کو, آپ کے قرآن کی تلاوت کو سن لیا, اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے, ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا, آج تک ایسا قرآن, ایسا کلام آج تک نہیں سنے تھے. اور ان لوگوں نے کہا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کریں گے. یہ پیغام سن کر کے نبی کو اور تسلی ہوئی. ادھر مکہ والوں کو معلوم ہو گیا نعوذ باللہ کہ حضور کو طائف والوں نے بڑی تنگ کیا اور حضور کی ہمت گھٹ گئی ہوگی, تو ابو جہل پیش تھا, اور مکہ کے کافروں نے کہا کہ اگر نعوذ باللہ محمد یہاں پر آئے تو ہم لوگ قتل کر دیں گے, ابو طالب بھی نہیں ہے, اور ہماری جماعت ہے, کوئی پناہ نہیں دے گا, ہم تو نکال چکے ہیں نبی کو, اگر وہ نبی آ گئے, محمد آ گئے, ہم لوگ قتل کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام غار حرا کے پاس قیام کیے داخل ہونے کے لیے, تو کچھ قبیلے کے لوگوں نے ملا, اور ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد, آپ کی قوم آپ کے بارے میں یہ ارادہ رکھتی ہے کہ محمد اگر آ گیا تو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ موجود تھے, تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کے ایک آدمی کو اخنس ابن شریک کے پاس بھیجے کہ تم جاؤ اور اس سے کہو کہ محمد یہ کہتا ہے کہ تم اپنے امان میں مکہ میں رہنے کی اجازت دے دو. اخنس ابن شریق یہ بڑا کمینہ آدمی تھا, حضور کا بڑا دشمن تھا یہ, اور یہ باہر سے آ کر بسا ہوا تھا. تو اخنس ابن شریق نے کہا کہ جا کر کے محمد کو یہ کہہ دو کہ میں تو خود یہاں پر رہنے والا ہوں, باہر سے بسا ہوں, میں تو خود یہاں کا دوسرے کی امان میں ہوں, تو میں دوسرے کو پناہ کیسے دے سکتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب آ کر کے بتلایا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھیجے یہ ایک دوسرے آدمی کے پاس کہ تم جا کر کے جاؤ اس کے پاس اور اس سے کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن طلب کرے سہیل ابن عمرو کے پاس. دوسرا آدمی سہیل ابن عمرو کے پاس جاؤ, جو بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے صلح حدیبیہ کے بعد. سہیل ابن عمرو کے پاس جاؤ, تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ بنی عامر یہ پناہ نہیں دے سکتا قریش کے آدمی کو, اس نے بھی پناہ دینے سے انکار کر دیا. یعنی پہلے زمانے کے اندر جیسے کہ ابھی ویزا لے کر کے لوگ جاتے ہیں تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, اسی طریقے سے پہلے زمانے میں زبانی طور پر لوگ کسی کو پناہ دے دیتے تھے. تو جس طرح ویزا جس ملک کا مل جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, آرام سے جہاں چاہے جا سکتا ہے, تو اسی طریقے سے پناہ میں لینے کے بعد کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا. یہ پہلے زمانے کا دستور تھا.
اتنے عہد کی پابندی تھی. تو بہرحال تیسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطعم ابن عدی کے پاس بھیجے کہ جاؤ مطعم ابن عدی کے پاس اور ان سے کہو کہ محمد کا یہ پیغام ہے کہ تم مکہ میں رہنے کے لیے حضور کو پناہ دے دو، اپنے امن میں رہنے کی اجازت دے دو. مطعم ابن عدی کے پاس جیسے ہی آدمی پہنچا اس نے کہا بالکل میں محمد کو پناہ دوں گا، میں بھی قریش کا ہوں، وہ بھی قریش کا ہے. چنانچہ غار حرا کے قریب اپنے بیٹا پوتا اور اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر کے ہتھیار کے ساتھ اور سواری کے ساتھ مطعم ابن عدی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھایا اور مکے میں جا کر کے حرم پاک کے اندر اعلان کیا کہ میں محمد کو پناہ دے چکا ہوں، کوئی بھی محمد سے چھیڑ خانی نہیں کر سکتا، میں پناہ دیا ہوں، کوئی ان کو چھیڑ نہیں سکتا، تکلیف نہیں پہنچا سکتا. ابو جہل نے کہا کہ اے مطعم ابن عدی تم ایمان بھی لائے یا صرف پناہ دیے؟ حضرت مطعم ابن عدی نے کہا کہ نہیں میں صرف پناہ دیا ہوں، ایمان قبول نہیں کیا ہوں. تو ابو جہل نے کہا جب تم اتنے بڑے آدمی ہو اور پناہ دے دیے ہو، تم جس کو پناہ دیتے ہو میں بھی پناہ دیتا ہوں اور کوئی کسی سے تعرض نہیں کرے گا. تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہنے لگے اور دعوت کے اندر بھی مشغول ہو گئے. اور ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم آئی اور انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں بچیاں ہیں، ان کے لیے انتظام کیجیے، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے ہیں تاکہ گھر کی جو ذمہ داری ہے بچوں کی پرورش اور گھریلو انتظام کی ضرورت وہ ہو سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کیسی عورت سے نکاح کروں، بیوہ سے یا تم کنواری سے، کیسی عورت سے پیغام لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں دونوں طرح کی عورت سے پیغام لایا ہوں، اگر آپ کنواری سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ ہیں، اور یہ بیوہ عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے نکاح کر لے کہ ان کے شوہر حبشہ ہجرت میں گئے تھے، ان کا شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بھی بیوہ ہیں، آپ نکاح کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بارے میں اجازت دے دیے. حضرت ام رومان کے پاس گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کے پاس، وہ فرمائے کہ حضرت صدیق اکبر کو آنے دو. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بات ہو گئی، وہ تیار ہو گئے، خوشی کا اظہار کیے کہ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف اشارہ ہوا تھا، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا تھا کہ آپ نکاح کریں. خواب میں بھی بار بار اللہ کی طرف سے دکھایا جاتا تھا، اور اس وقت عمر 6 سال کی تھی اور رخصتی کی عمر 9 سال تھی. اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ میرے والد سے کہو. چنانچہ ان کے والد بھی تیار ہو گئے اور ان سے فوراً نکاح ہو گیا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 52 سال کے قریب تھی، یعنی 50 سے پار ہو چکی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کیے اور رخصتی بھی ہو گئی. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو انتظام ہو گئے. یہ اس پر تفصیل سے جواب دیا جا چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں کیوں ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا اس موضوع پر الگ سے بات ہوگی. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شوال میں واپس آئے طائف سے تو حج کا زمانہ قریب ہو چکا تھا. اب حج کا جب زمانہ قریب ہو گیا تو قبیلے کے لوگ آنے لگے. اب مختلف قبیلے کو دعوت دیتے، قبیلے بنو حنیفہ، قبیلے بنو عامر ابن ساسا، ان لوگوں کو دعوت دیے. بعض قبیلوں نے تو انکار کر دیا، اور ایک قبیلے بنو عامر ابن ساسا نے کہا کہ اگر اس نوجوان کو ساتھ لے لیتے ہو تو ہم لوگ غالب آ جائیں گے پورے عرب پر. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد جب آپ کا غلبہ ہو جائے گا تو حکومت میں ہم ساتھ رہیں گے کہ نہیں آپ کے؟ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ یہ تو حکومت کا کام ہے نہیں، یہ تو دین کا کام ہے.
اللہ جس کو منتخب کر دے وہ ہوگا. تو ان لوگوں نے کہا نہیں، جب محنت کریں گے اتنا تو اور اتنی محنت کریں گے اور ہمیں حکومت میں شریک نہ کیا جائے تو ہم لوگ نہیں ہوں گے شریک. چنانچہ جب یہ لوگ حج سے واپس ہوئے اور اپنے بوڑھا آدمی سے تذکرہ کیے کہ اس طرح کی بات ہوئی، وہ بوڑھا آدمی سر پکڑ لیا کہ بے وقوفو، تم لوگ اتنی بڑی دولت کو ہاتھ سے گنوا دیے. بنو اسماعیل کا کوئی آدمی جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تم لوگ تو اپنے بازی کو ہار گئے اور تم لوگ ذلت کو خرید لیے. اتنی قیمتی سودا کو تم لوگ ہار گئے. اور بہرحال کئی قبیلے کو دعوت دیے، ان لوگوں نے انکار کیا. تو مدینے سے جو چل کر کے آئے تھے سوید ابن صامت، اسی طریقے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند لوگ آئے تھے، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. سوید ابن صامت یہ بڑے شاعر تھے، بڑے عقل مند تھے، بڑے ذہین تھے. اللہ کے نبی ان سے بات کیے، اپنی وحی کا پیغام بتائے، نبوت کا پیغام سنائے، اللہ کی طرف دعوت دیے. تو اس نے کہا کہ میں تو لقمان علیہ السلام کی حکمت رکھتا ہوں. اس نے شعر سنایا تو اللہ کے نبی سے فرمائش کی کہ آپ سنائیں. اللہ کے نبی جب قرآن سنائے تو اس نے سوید ابن صامت بلا ساختہ کہا کہ اے نبی، اے محمد، آپ کا کلام میرے کلام سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے، میں ایمان لاتا ہوں. اور انہوں نے ایمان قبول کیا اور وعدہ کیا کہ میں اس آپ کا تذکرہ مدینے کے اندر کروں گا. لیکن وہ گئے مدینے کے اندر اور وہاں پر جنگ بواس، جو اوس اور خزرج دو قبیلے تھے آپس میں لڑتے تھے، اسی لڑائی کے اندر وہ شہید ہو گئے، اسلام کو نہیں پھیلا سکے. اور بھی کئی لوگ ہیں. تو بہرحال میرے دوستو، آج کی اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درد بھرا یہ طائف کا قصہ کہ مہینہ دن لگا سفر میں اور کتنے پتھر کھائے کہ ایک پتھر لگ جائے مہینہ دن. ہم لوگ درد محسوس کرتے ہیں اور کھانے پینے کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اور حضور صرف ہمارے ایمان کے چلتے کہ میری امتیوں تک میرا ایمان اور رب کا پیغام پہنچ جائے، حضور ہمارے لیے اتنی تکلیف اٹھائے اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آئے. کیا ان کے دل پر گزرتا ہوگا، کیا ان کے اوپر گزری ہوگی حالت. اور آج ہم لوگ نبی کے نقش قدم پر اور نبی کی شریعت پر چلنے میں ہم لوگ شرم محسوس کرتے ہیں. یہ کتنی بے وفائی کی بات اور کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ جو نبی اتنی تکلیف سنے کہ اس تکلیف کے سہنے کے بعد جو دعا کیے، اللہ کی طرف سے جلال آ گیا، اللہ کو جلال آ گیا، اللہ کو اپنا قہار آ گیا کہ اے میرے نبی کے ساتھ اس طریقے سے قوم کرے. اللہ اجازت دیے کہ آپ پسوا ڈالیں، لیکن سوچئے کہ نبی ہمارے چلتے اتنی تکلیف اٹھائے اور آج ہم موٹے موٹے اسلام، روزہ نماز کی بھی پابندی نہیں. ہمارے نوجوان اس سال تو ہوٹل بھی رمضان کے اندر کھول لیے. سوچئے کہ نبی کے سامنے جو ہوٹل کھول کر کے رمضان میں کھلاتے ہیں، یا چند لوگ معمولی سی سوگر ہو جائے اس کے اندر بہانہ بناتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا دکان میں بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے اس لیے روزہ نہیں رکھتے. سوچئے کتنی بے غیرتی کی بات ہے، نبی کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے. اس لیے میرے دوستو، نبی تو اسلام کے خاطر، ہمارے خاطر ایسی تکلیف برداشت کیے کہ پوری آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک تمام لوگوں کی تکلیفیں ایک طرف اور نبی کے اوپر تکلیف، نبی کا غم، نبی کی آہ و فغاں ایک طرف. تو نبی کی آہ و فغاں، نبی کی مصیبت بھاری پڑ جائے گی. اتنی بڑی مصیبت ہمارے چلتے اٹھائے اور آج ہم لوگ روزہ نماز سے بھی پہلو تہی کرتے ہیں، فجر کی نماز میں پہلو تہی خصوصاً کرتے ہیں. یہ کیسی بے غیرتی ہے. اس لیے میرے دوستو، میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ سیرت کی
تقریر کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر نبی کی جافشانی کا علم ہو اور نبی ہمارے خاطر کیا تکلیف اٹھائے اس کا علم ہو، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر نبی کی محبت ہو اور اس محبت کے برکت سے نبی کی اطاعت کی توفیق ہو۔ یہ سیرت کا سلسلہ میں اسی غرض سے شروع کیا ہوں تاکہ ہم مسلمانوں کو، ہماری ماں بہنوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ شادی بیاہ کے موقع پر لوگ کیا کہیں گے۔ نبی کی شریعت کو گھر سے جھاڑو دے کر کے نکالتے ہیں، کیا منہ دکھائیں گی ہماری ماں بہنیں؟ وہ بھی سوچے کہ جو نبی ہمارے چلتے اتنی تکلیف اٹھائے اور آج ہم ان کی شریعت پر چلنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، کیا ہم منہ دکھائیں گے؟ اللہ ہم سبوں کو اپنی نبی کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔